بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان اور تحریک انصاف کو مائنس کرنے کی کوششیں مسلسل ناکام ہو رہی ہیں اور اب بازی پلٹ گئی ہے۔ ایک نیا کاکڑ فارمولہ سامنے آیا ہے۔ حافظ ڈاکٹرائن اگلے فیز کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ شہباز حکومت کے وزیروں کی کرپشن کی فائلیں کھل گئی ہیں اور اب کس طرح احتساب کا کوڑا برسنے جا رہا ہے۔ نواز زرداری اب مکمل طور پر ٹریپ میں پھنس چکے ہیں۔ پی ڈی ایم پلس ٹولے کے حامی صحافیوں کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے اور اب کس طرح ان کی چیخ و پکار شروع ہو چکی ہے۔ انتہائی عام ڈیولپمنٹس ہیں جو اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ رات گئے لال حویلی پر آپریشن کیا گیا ہے اور کچھ جماعتیں جو ہے وہ اپنے جھنڈوں کے ساتھ اس وقت یوم آزادی منا رہی ہیں، لیکن تحریک انصاف کے حامیوں کے لیے یہ دروازے کیوں بند ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس مرتبہ پنجاب حکومت، محسن نقوی حکومت نے بڑا عجیب کھیل کھیلا ہے۔ جب یہ دیکھا گیا کہ تحریک انصاف کے لوگ یوم آزادی منائیں گے، لوگ باہر نکلیں گے، شعور بیدار کریں گے، بتائیں گے کہ ہماری آزادی کا اصل مقصد کیا تھا اور طاقتور حلقے کس طرح آزادیاں جو ہے وہ سلب کر رہے ہیں۔ نواز اور زرداری ٹولے کو کیسے عوام کے اوپر مسلط کیا گیا ہے۔ پاکستان کے ایک بڑی سیاسی جماعت کے بڑے قائد، اس کو پابند سلاسل کیا گیا ہے۔ ججز کو کس طرح مینج کیا گیا ہے، صحافیوں کو کس طرح مینج کیا گیا ہے اور یہ پورا کھیل کیا ہے اور پاکستان کس طرح ترقی کر سکتا ہے، یہ سارے موضوعات ظاہر ہے یوم آزادی پر ڈسکس ہونے تھے۔ تحریک انصاف کی چونکہ حمایت پورے پاکستان کے اندر موجود ہے تو یہ ڈومیننٹ کرتی اس خطرے کے پیش نظر کہ ہم نے مسلسل عمران خان اور تحریک انصاف کو مائنس کرنے کے لیے اپنی توانائیاں صرف کی ہیں تو یہ ضائع ہو جائیں گی۔ انوکھا نوٹیفیکیشن نکالا گیا محسن نقوی حکومت کی طرف سے اور انہوں نے کہا کہ کوئی بھی جماعت اپنا جھنڈا استعمال نہیں کرے گی۔ اب یہ جو کوئی بھی جماعت کے لیے احکامات تھے وہ اصل میں تحریک انصاف کے لیے تھے، چونکہ ایم کیو ایم نے لاہور کے اندر ریلی نکالی ہے، راولپنڈی کے اندر ریلی نکالی ہے اور جھنڈے ڈنڈے لے کے نکالی ہے۔ ان کا کوئی زیادہ وہاں پہ جو ہے وہ پاور بھی نہیں ہے، لوگ بھی حمایتی نہیں ہے، لیکن صرف تکلیف جو ہے وہ تحریک انصاف اور ان کے حامیوں سے ہے۔ شیخ رشید ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں، نامعلوم مقام پر ہیں، گرفتار نہیں ہو سکے۔ مسلسل ٹویٹس کے ذریعے پاکستان کی سیاست کے اندر وہ انٹر رہتے ہیں۔ اب لال حویلی کے اندر 13 اگست کو ہمیشہ تقریب ہوتی ہے اور یہ لال حویلی کی روایت ہے۔ شیخ رشید اس کے اندر خطاب کرتے ہیں، لوگ جمع ہوتے ہیں، جشن کی تقریب یہ انتہائی اہمیت کی عمل ہوتی ہے۔ قومی جو ٹی وی چینلز ہیں وہ اس کو کور کرتے ہیں۔ اس مرتبہ چونکہ شیخ رشید تو موجود نہیں ہے، شیخ راشد وہ بھی موجود نہیں ہے، روپوش ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ رات کو آپریشن کیا گیا ہے۔ آپریشن کا طریقہ ہمیشہ وہی ہوتا ہے جیسے ماڈل ٹاؤن کے اندر تماشا کیا گیا کہ یہ بیریئر لگے ہوئے ہیں، یہ ہٹانے ہیں، ادھر سے میونسپل کارپوریشن جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے، وہ اپنا کام کرتی ہے، پولیس وینس پہنچ جاتی ہے، پھر جو صحافی ہیں ان جنہوں نے کوریج کی ان کے کیمرے چھینے گئے، بعض پر تشدد کی اطلاعات ہیں اور اس طرح کے معاملات رات بھر ہوتے رہے۔ تو تحریک انصاف کے خلاف پورے پاکستان کے اندر کریک ڈاؤن ہے، لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ 14 اگست کی جو تقریبات ہیں وہ تحریک انصاف نہ منائے۔ کیا عجیب صورتحال ہے، ایک طرف آپ وطن کے غدار ثابت کرتے ہو، دوسری طرف اگر وطن سے محبت کے لیے لوگ آنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی روک دیتے ہو، یعنی آپ خود ہی سارا کچھ ہو اس ملک کا۔ یہ عجیب تماشا ہے۔ اب جو ہے جس طریقے کے ساتھ نواز زرداری کو حکومت دی گئی وہ ساری بڑی دلچسپ باتیں ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، لیکن ایک چیز آپ دیکھیے کہ گزشتہ روز جو نئے نگران وزیر اعظم ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اس کے اوپر تو اب جو حکومت کے حامی صحافی ہیں انہوں نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ نواز شریف اور زرداری کی جو دبئی کے اندر ملاقاتیں ہوتی رہی، میڈیا کوریج کرتا رہا کہ شاید انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، اور جو تاثر بنایا گیا کہ لندن میں بیٹھا ہوا مجرم اشتہاری وہ سارے ملک کے فیصلے کرے گا، تو اس کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ اب یہ چیخ و پکار شروع ہو گئی ہے۔ میں صرف 5 صحافیوں کا میں نے ذکر کیا، وہ لکھا تھا، میں نے کہا آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھوں کہ یہ بیچارے اب یہ کیا کریں گے، ان کے لیے کیا مشکلات ہیں۔ ان کا اصل جو باپ ہے روحانی، ویسے تو اپنے اپنے باپ ہے، لیکن جو روحانی باپ ہے، ایک تو باپ پارٹی آ گئی، ان کا باپ آپ کو پتا ہے کون ہے، لیکن یہ جو صحافی ہیں پچھلے کچھ عرصے سے عمران خان کے بغض کے اندر
انہوں نے آئین، قانون، جمہوریت، آزادی ادارے رائے، صحافیوں پر تشدد، انہوں نے تمام ان معاملات کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کیا ہے۔ اب یہ آپ کو بڑے جمہوریت پسند نظر آنے شروع ہو جائیں گے، یہ بڑے ڈرامے کریں گے، ان ڈرامے بازوں کو آپ نے نظر رکھنی ہے۔ ان کے پرانے کلپ، ان کے پرانے جو ٹویٹس ہیں وہ ان کے سامنے منہ پہ مارنی ہے، چونکہ یہ جمہوریت کے ساتھ دشمنی کرنے والے وہ ثابت ہوئے ہیں۔ اب اس کے اندر ایک خاتون ہے، غریدہ ان کا نام ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ 30 سال بعد نواز شریف کی ایک اور کاکڑ کے ہاتھوں شکست۔ جولائی 1993 میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل وحید کاکڑ نے صدر غلام اسحاق اور وزیر اعظم نواز شریف دونوں سے آپس کے بڑھتے تنازع کے باعث استعفیٰ لیا تھا اور نواز شریف حکومت کو گھر جانا پڑا۔ فاسٹ فارورڈ اگست 2023، اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات رکھنے والے سینیٹر انوار الحق کاکڑ نگران وزیر اعظم بن گئے اور ایک اور کاکڑ نے نواز شریف کے امیدوار کا راستہ روک لیا۔ حد تو یہ ہوئی کہ اعلان بھی راجہ ریاض نے کیا اور شہباز شریف خاموشی سے کاغذ سائن کر کے چلے گئے۔ اب یہ تسلیم کر رہے ہیں، حکومتی جو صحافی ہیں وہ اس بات کو جو ہے وہ تسلیم کر رہے ہیں۔ اب دوسری طرف آپ دیکھیے سلیم صافی، یہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریبی صحافی سمجھے جاتے ہیں، لیکن چند گھنٹے پہلے تک اس بیچارے کو بھی نہیں بتایا گیا۔ اب یہ بھی کہتا رہا کہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نگران وزیر اعظم کے دوڑ میں نہ صرف شامل ہو گئے ہیں بلکہ ان کا گھوڑا کافی آگے نظر آ رہا ہے، ایک بڑا گھر بھی مان گیا ہے۔ یعنی یہ بھی صادق سنجرانی جو ہے ان کو وزیر اعظم بنا رہے تھے، لیکن وہ کاکڑ درمیان سے نکل آئے ہیں۔ اب آسمہ شرادی ہیں، بیچاری بڑی جمہوریت پسند ہے، وہ کہتی ہیں باپ رے باپ، یعنی باپ جو ہے وہ بھائی چھا گیا ہے۔ اب اس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ اور صحافی ہیں جنہوں نے بہت کچھ کہا ہے۔ اب عارف حمید بھٹی نے بڑی اہم بات کی ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا خوف یا آلہ ایجاد نہیں ہوا جو 23 کروڑ عوام کے دلوں سے کسی کی پسند چھین کر نفرت ڈال دے، کاش ہم یہ سادہ سی بات سمجھ سکیں۔ اسی طرح اور بڑے حامی ہیں، انہوں نے اس حوالے سے انتہائی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ بات کی ہے۔ اب کامران خان ذرا سنیے گا، وہ کہتے ہیں نواز شریف مریم نواز تو چھوڑیں، کسی نے خواجہ آصف احسن اقبال، رانا ثناء اللہ یا کسی نامی گرامی نون لیگی کو انوار الحق کاکڑ کو نگران وزیر اعظم کے انتخاب کا کریڈٹ لیتے یا کوئی تبصرہ دیکھا ہو تو بتائیں۔ بغیر نون لیگی پی پی جی یو آئی ایف کی عادت پر مشترکہ سختہ طاری ہے۔ اب یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ ان کے ساتھ نگران وزیر اعظم کے معاملے میں ہاتھ ہو گیا ہے، اور اب یہ شنید ہے کہ جو نگران کابینہ آئے گی وہ بھی اسی طرح غیر جانبدار آئے گی، غیر جانبدار۔ اور وہ آگے کیا ہوگا، آگے یہ جو ہے وہ بات میں مسلسل کر رہا ہوں کہ ایک تاثر بنا ہے، اور وہ تاثر یہ ہے کہ یہ جو کرپٹ ٹولہ آیا ہے، ٹھیک ہے عمران خان وہ آپ کو پسند نہیں تھا، اس نے کو آپ نے ہٹایا، ناجائز تھا اور اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن آپ کوئی اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں۔ لیکن عمران خان جیسے ایک دیانتدار آدمی کے مقابلے میں کرپٹ ٹولہ، منی لانڈرنگ کے جن پر الزامات ہیں، اوپن اینڈ شٹ کیسز ہے، سارا ماڈل ٹاؤن کا قتل عام جن کے ماتھے پہ ہے، جعلی بینک اکاؤنٹس کے جن کے باقاعدہ جو دھندے ہیں وہ جے آئی ٹیز نے ان کو اشکار کیا ہے، تو ایک کرپٹ ٹولے کو عمران خان کی جگہ پر بٹھانا، اس پر عوام نے زیادہ غصے کا اظہار کیا ہے، اور ان کو یہ بڑا برا لگا ہے کہ وہ چور، ڈاکو، لٹیرے، وہ مجرم پیشہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو 30-40 سال کے اندر اس تباہی کے دہانے پہ پہنچایا ہے، اسی کو آپ دوبارہ اقتدار کے اندر لے کر آ گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کرپشن کی سپورٹر ہے، یہ عوام کے اندر جو ہے وہ تاثر گیا ہے۔ اب یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑا مشکل صورتحال ہوتی ہے کہ جب عوام آپ کے ساتھ نہیں ہوتی اور عوام آپ کے مخالف سمت کھڑی ہو تو آپ ڈنڈے کے زور پہ کچھ عرصہ تو چلا سکتے ہیں، لیکن پرماننٹ آپ زبردستی نفرت کو محبت میں نہیں بدل سکتے۔ یہ چیز جو ہے وہ ان کو بھی سمجھ آئی ہے، اب وہ اس سے نکلنا چاہتے ہیں، اور نکلنے کے لیے اب معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ جو صحافی پہلے جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو اور نواز شریف اور زرداری کو مشترکہ باپ بنایا ہوا تھا، وہ ان کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو گئی ہے۔ ان کی اب یہ چیخ و پکار میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور ابھی آئے گی، ابھی یہ آئین، جمہوریت اور یہ سارے بھاشن بھی دیں گے، لیکن یہ اب ان کو چننا ہوگا کہ ابھی جو کوڑا چلنے جا رہا ہے، زرداری، نواز، یہ جو گروپ ہے، ان کے ساتھ آپ نے چلنا ہے یا ابھی بھی جنرل عاصم منیر اور جنرل ندیم انجم زندہ باد کے نعرے لگانے ہیں؟ یہ بیچارے بڑے پھنس گئے ہیں۔ اب نواز شریف اور زرداری کیسے ٹریپ میں آئے؟
ایک بیانیہ بنایا گیا عمران خان کی حکومت کے خاتمے سے تقریباً 1-1.5 سال پہلے، اور ہم بھی یہ بھاشن آپ کو دیتے رہے کہ عمران خان اگلے 10 سال کے لیے حکمران ہے، اور یہ بات جو ہے وہ پھیلائی گئی، اور یہ جو مخالفین تھے ان کی طرف بھی یہ گئی اب عمران خان جو ہے 2/3 اکثریت کے ساتھ آئے گا، پھر وہ احتساب کرے گا، پھر یہ جو جتنے زرداری شریف یہ سب ان کا سیاست ختم ہو جائے گی۔ یہ تاثر پھیلا کر پریشرائز ہوئے اور یہ سارے اکٹھے ہوئے اور عمران خان کو وقت سے پہلے انہوں نے ہٹایا۔ اب جس طرح یہ نئی اسٹیبلشمنٹ کو پولیٹیکل کہتے رہے ہیں کہ ان کا سیاست کے اندر کوئی رول نہیں ہے، یہ غیر جانبدار ہو گئے ہیں، اب ان بیانات سے یہ پھر نہیں سکتے۔ اگر یہ مخالفت بھی کل کو کریں گے اور یہ آپ کو نظر آئے گا اور یہ ساری چیزیں کریں گے تو یقینی طور پر اب یہ ان کے پرانے بیانات موجود ہیں۔ الیکشن اگر وقت پر نہیں ہوگا یہ مخالفت نہیں کر سکتے، چونکہ آلریڈی انہوں نے خود آئین کو وائیولیٹ کیتا ہے۔ یعنی یہ ایسے ٹریپ کے اندر پھنسے ہیں زرداری شریف اور مولانا مافیا کہ اب یہ بیچارے کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ آئین ٹوٹے گا یہ بول بھی نہیں سکتے، انتخابات وقت پر نہیں ہوں گے یہ بول بھی نہیں سکتے، اب احتساب ہوگا اگر ان کا تو یہ بول نہیں سکتے، چونکہ اسٹیبلشمنٹ تو بھائی پولیٹیکل ہے۔ اب یہ سارے لوگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ماننا شروع ہو جائیں گے۔ اب یہ جو کاکڑ فارمولہ ہے یہ حافظ ڈاکٹرائن کا اگلا فیز اس کو بتایا جا رہا ہے۔ اسداللہ خان صاحب سینئر صحافی ہیں، انہوں نے یہ بڑی خبر دی ہے۔ ایک تو انہوں نے بتایا ہے کہ آصف زرداری اور پیپلز پارٹی جو ہے ان کو ایک لسٹ دی گئی ہے جس کے اندر کہا گیا ہے کہ یہ جو آپ کے لوگ ہیں یہ اگلی اسمبلی میں نہیں ہونے چاہیے۔ یعنی وہ اب اس کی بنیاد کیا ہے؟ کرپشن ہے، چوری ہے، ڈکیٹی ہے، وہ علیحدہ معاملہ ہے۔ لیکن اب جو ہی یہ اسمبلی تحلیل ہوئی ہے اور وزارتیں فارغ ہوئی ہیں تو اس کے ساتھ ہی تقریباً جو 17 لوگ ہیں پچھلی حکومت کے وزیر مشیر، وہ ان کے جو کھاتے ہیں ان کی فائلیں کھل گئی ہیں، ان کے خلاف احتساب کا جو ہے وہ کوڑا برسنے جا رہا ہے۔ لیکن یہ احتساب بھی میں اس کو ڈرامے بازی کہوں گا، آپ جو بھی کہیں، یعنی ڈرامے بازی اس لیے کہ جو سب سے بڑے ملزمان تھے نواز شریف، زرداری، شہباز شریف، جن کے اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے، ان کے لیے تو یہاں پہ ان کے کیسز معاف ہو گئے، وہ سارا کھاتا ہو گیا اور وہ سب کچھ کیا، اور آخری دنوں کے اندر جو بل انہوں نے پاس کیے ہیں اس کے اندر جمہوریت کی رہی صحیح کسر بھی نکال دی ہے۔ تو اب یہ ہر حوالے سے پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ جو کرپشن ہے وہ جو وزراء ہیں وہ فضل الرحمان کے بیٹے کے حوالے سے دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے، تو کرپشن کے خلاف ایک آپریشن شروع ہو رہا ہے۔ یہ لوگ جیلوں میں بھی جائیں گے، ان کے خلاف ٹرائل بھی شروع ہوں گے، انویسٹیگیشنز بھی ہوں گی، اور یہ وہ معاملہ ہے جس پر اب زرداری نواز وہ سارا مافیا اب بول نہیں سکتا، اور صحافیوں کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں، چونکہ اسٹیبلشمنٹ یہ تاثر ختم کرنا چاہتی ہے کہ وہ چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کی حامی ہے۔ یعنی عمران خان کو تو ہٹایا ہے لیکن مجرموں، چوروں، ڈاکوؤں، منی لانڈرنگ کرنے والے، جعلی بینک اکاؤنٹس کے دھندے کرنے والے، یہ جو تاثر بنا ہے کہ انہوں نے کرپٹ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ حمایت کر کے تو پاکستان پر آگے مسلط کیا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک حافظ ڈاکٹرائن کا اگلا فیز وہ شروع ہو رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کے اندر کس سطح پر یہ احتساب ہوتا ہے۔ اکراس دا بورڈ اگر ہوگا پھر تو جو شہباز شریف ہیں اس کی فائلیں بھی کھلنی چاہیے، اور زرداری کی جو جعلی بینک اکاؤنٹس کے کیسز جس طرح معاف کیے گئے ہیں وہ بھی کھلنے چاہیے۔ اگر یہ سلیکٹو احتساب ہوا تو پھر یہ ایک نیا ڈرامہ ہوگا۔ بہرحال نواز شریف اور زرداری مافیا کے لیے اور ان کے حامی صحافی بیچارے جو ہے ان کے لیے اب بری خبروں کا وقت ہو گیا ہے۔ اب وہ بیانیے بھی بدلیں گے، اب وہ اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کے اندر بھی کوشش کریں گے، ایکٹنگ ہوگی، لیکن لوگ ان کا اصل جو رخ ہے وہ پہچان چکے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔